آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا یہ کلام جو ہے اس کو لفظ بہ لفظ ترجمے کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں یا بیچ میں سے شامل ہوئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری پلے لسٹ اویلیبل ہے آسان قرآن کورس کی، وہاں پہ سورہ فاتحہ سے آپ کو تمام لیکچرز جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور زوم کی جو ہماری کلاسز ہیں وہ بھی اس کی بھی پلے لسٹ پوری موجود ہے، پرانی کلاسیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ تو یہ ہماری زندگی کا سب سے یوں سمجھ لیں کہ بہترین ٹائم ہوگا، اور جس ٹائم کو ہم بہترین انداز میں استعمال کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو ہم سمجھ لیں گے، تو آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس تمام پیغام کو آپ خود اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ذمہ داری ہمیں دی ہے، کیونکہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، اور یہ ہماری ہی کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ میں سے تمام پارٹیسپینٹ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے حلقہ احباب میں مختلف جو آپ کے اور لوگ ہیں یا وہ لوگ جو پہلے آتے رہے ہیں ان کو بھی ضرور یاد دہانی کرتے رہیں، کیونکہ انسان کا کچھ اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس قسم کا ہے کہ انسان کا جو مورال ہے وہ بعض اوقات اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں سے مس کر جاتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرواتے رہیں اور ان کو جو ہے وہ واپس سسٹم میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً اس کام میں برکت ڈالیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور سورہ نساء جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ شریعت جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، منافقین کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے کلیئر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہجرت کے اصول، لاسٹ ٹائم ہم نے نماز جو ہے اس کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، اور نماز کے قصر کے وہ تمام چیزوں کو، نماز کی ہم تمام قصر کی چیزوں کو ہم اسٹڈی کر چکے تھے کہ کس طرح سے نماز میں قصر کے کہاں کہاں پر ضرورت موجود ہوتی ہے، نماز کو ہم کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ جو سورہ نساء کا پرانا رکوع ہے اس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ربط جو ہے یہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس ربط کو سمجھیں گے تو اس سے ہمارے اس قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے میں حسن پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ تو آج کی جو آیات ہیں بیسیکلی وہ جو ہیں وہ آیات بھی اگر ہم غور کریں تو بیسیکلی منافقین کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر ایک معاملہ جو تھا منافقین کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں ایک چوری ہو گئی تھی، اس چوری کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ کچھ اناج یا کوئی چیز ان کے گھر سے چوری کی گئی، اور وہ اناج یا اس کی جو بوری تھی کچھ اس کے وہ پھٹی ہوئی تھی کیا، تو وہ جس شخص نے چوری کی اس شخص تک وہ صحابی پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ بھی ایک مسلمان شخصیت تھے، اور ان کے گھر میں جب وہ تک پہنچے اور یہ مقدمہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، تو جن شخصیت نے یہ چوری کی تھی تو انہوں نے ایک الزام جو ہے وہ ایک یہودی کے اوپر لگا دیا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت کی سوسائٹی میں اور اس وقت جو ہے وہ پیش ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اب ان آیات کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہتر انداز میں یقیناً وہ سمجھ آ سکیں گے۔ تو ہم آج کی آیات کا آغاز کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، انا بے شک ہم نے انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، الکتابہ، کتاب کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے اس کتاب کو بے شک حق کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کر لیں، بین الناسی، بین درمیان الناسی، ان لوگوں کے، بما اس پر جو اوراق کا جو دکھائے آپ کو اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے تو ایک اسی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کتاب جو ہے نازل کی جا رہی ہے، اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے آپ بہتر انداز میں لوگوں کے فیصلہ کر سکیں، ولا، اور لا نہیں، تکن، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، تکن ہوں، للخائنین، کہ خیانت کرنے والے یا جو دغاباز بازی جو لوگ کر رہے ہیں، خصیمن، کسی بھی معاملے میں طرفداری کرنے والے یا جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیں اللہ کی، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، غفورن، بخشنے والا، اور رحیمہ، اور رحم کرنے والا یا مہربان۔
अब इसी तरीके से कि जब ये वाक़या पेश आ गया, तो उस वाक़ये के बाद जो है, ज़ाहिर बात है कि एक माशरा मौजूद था। उस माशरे के अंदर जो थे, जब ये एक मुकदमा सामने आया और जो चोरी करने वाला शख्स था, वो भी एक मुसलमान था और जिसके घर में चोरी हुई थी, वो भी एक मुसलमान था। और उसके बाद उस शख्स ने जो है वो कुछ गवाह भी इकट्ठे कर लिए और तरफदार भी अपने पैदा कर लिए, और उसने जो है वो मुकदमे में इल्ज़ाम जो है वो किसी और शख्स यानी कि एक यहूदी के ऊपर लगा दिया। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग भी जो बीच में उन लोगों का साथ दे रहे हैं, यानी कि जो लोग दगाबाजी कर रहे हैं या जो लोग इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस मामले में इस चीज़ को अब अल्लाह ताला ने कहा है कि पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला जो है उससे बख्शिश माँगे, और बेशक अल्लाह जो है वो बख्शिश कबूल करने वाला है। क्योंकि इस मामले में जब ये मुकदमा पेश हुआ, या ये मामलात उस वक़्त के माशरे में, क्योंकि ये एक मामला नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात उस वक़्त हो रहे थे कि मुनाफ़िकीन जो थे, वो मुख्तलिफ़ तरीकों से, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में वो ऐसे कुछ इक़दामात करते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ तरह से यूँ समझ लें कि एक्सपोज़ कर दिया, कि वो मुनाफ़िकीन जो हैं वो बिल्कुल खुल कर जो है वो सामने आ गए, और उनकी एक-एक रविश जो है वो खुलकर सामने आ गई। इस चीज़ को अब अल्लाह ताला आगे बयान करते हैं अगली आयत में, कि वला व और ला नहीं तुजादिल, व और ला नहीं तुजादिल। तुजादिल कहते हैं, बेसिकली इसका जो अरबिक के मायने हैं वो तो झगड़ा करने के हैं। आप लोगों ने शायद इसी मायने को याद किया होगा। लेकिन इस बारे में अब याद रखिएगा कि यही मायने जो हैं, ये झगड़ा इस किस्म का झगड़ा नहीं है कि जिसको हम अपनी उर्दू की लैंग्वेज में झगड़ा कहते हैं। बल्कि आप इसको ये कह सकते हैं कि ये झगड़ा इस किस्म का झगड़ा, इसको कहा जा सकता है कि ये बेसिकली कि बाज़ औक़ात एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स की वकालत जब करता है, तो वो भी एक किस्म का वो डिबेट या वो झगड़े की नौइयत में आ जाता है, कि यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि वला तुजादिल, और ना वकालत करें अन से अल्लज़ीना, वो लोग जो यख्तनूना ख़यानत करते हैं अनफुसहुम, अपने तईं, यानी कि जो लोग अपने तईं इस मामले में ख़यानत कर रहे हैं, तो उनके मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया और बाकी सहाबा को भी कहा गया कि उनके लिए जो है वो वकालत ना की जाए। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं युहिब्बु, और वो नहीं पसंद करता या वो दोस्त रखता, मन जो काना हो ख़वानन, ख़ाइन, असीमा, गुनहगार, यस्तख़फ़ूना, वो ख़यानत से, यस्तख़फ़ूना कि वो ख़यानत करते हैं या शर्माते हैं या छुपते हैं, मिन से अन्नासी, लोगों से, वला और ना यस्तख़फ़ूना, और वो नहीं छुप सकते या ख़यानत कर सकते, मिन से अल्लाह, अल्लाह से, व हुवा, और हालाँकि वो माअहुम, उनके साथ, इस जब युबय्यितूना, कि जब वो रातों को कोई मशवरा कर रहे होते हैं, यानी कि आपस में जब वो लोग बैठकर कोई ज़ाती मफ़ाद की महफ़िलें या कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी अल्लाह ताला जो है वो रात को उनको देख रहा होता है। माँ जो ला नहीं यर्दा, पसंद किया या राज़ी हुआ, मीन से अलकौली, उस बात से, वकान, और है अल्लाह, अल्लाह बिमा, इससे जो यअमलूना, वो करते हैं, मुहीता, इहाता किए हुए है। अब यहाँ पर वो उसी बात को, कि जो वो पूरा सिनेरियो और जो हालात व वाक़ियात, अगर आपको जो मैंने वाक़या बताया है, उस वाक़ये के हवाले से अपनी बात, इस बात को ज़हन में रखेंगे, तो उस वक़्त अब अगर जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा, तो उन्होंने अपने साथ जो है वो झूठे गवाह भी खड़े कर लिए, और वो लोग आपस में बैठकर कोई अगर महफ़िल या मीटिंग रातों को कर रहे थे, तो अल्लाह ताला को तो उन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों का पता था। और यहाँ से हमें इस बात का भी पता चलता है कि अल्लाह ताला, गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास ही है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो थे, वो बाज़ औक़ात कुरान पाक के ज़रिए से, या बाज़ औक़ात उम, जिसको हम वही ख़फ़ी कहते हैं, उस तरीके से वो इत्तला दे देते थे कि ये मामला इस तरीके से हो रहा है, और आप जो है वो इस मामले में इन लोगों का साथ, या इन लोगों के साथ जो है इनकी वकालत जो है वो आप ना करें। हा अंतुम, हाँ तुम, हाउलाई, कि वो, जादलतुम, तुमने झगड़ा किया या वकालत की, अनहुम, उनसे, फी में अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। यानी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा जो हैं, उन लोगों के बारे में अगर इस दुनिया की ज़िंदगी में कोई वकालत या उन लोगों की तरफदारी या उन लोगों के बारे में जो है, ज़ाहिर बात है कि वो लोग मुसलमानों में शामिल थे। एक-दूसरे के लिए वो यही इज़हार करते थे कि हम जो हैं वो सच्चे मुसलमान हैं, उसका यकीन दिलाने की कोशिश करते थे। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान पाक में इस बात को इंटरवीन करके बता रहे हैं कि ये वो लोग जो जादल तुम, कि आप जिनके बारे में वकालत कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अनु उनसे फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, फ़मन फ़मन फ़ा पस मन, कौन, युजादिलु, कि वो वकालत करेगा, अल्लाह अल्लाह अनहुम, उनकी तरफ, यानी कि क़यामत का दिन जब होगा, उस टाइम पर, यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन, या मन, कौन यकून होगा, अलैहिम, उन पर वकीला, कोई भी वकील, यानी कि अब जो लोग उनके हक में झगड़ रहे हैं, या उनके हक में जो है वो एक वकालत का मामला जो है वो कर रहे हैं, तो उस वक़्त अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया में तो आप लोग कोई ना कोई तरफदारी कर लेगा, लेकिन क़यामत के दिन तो कोई ऐसी जुर्अत भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला जो है वो एक-एक चीज़ इंसान के सामने, एक-एक उसका अमल जो है वो लेकर आ जाएँगे। तो उस वक़्त ये लोग क्या करेंगे? उस वक़्त इनका कौन तरफदार होगा? कौन उनके खिलाफ आके कहीं पर, या कोई झूठी गवाही वहाँ पर उनके लिए कोई दे सकेगा? तो इस सारे सिनेरियो को अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है इनको एड्रेस कर रहे हैं। वमन, और जो यअमल
اور وہ جو بھی عمل کریں گے سوءن برائی کا او یا یظلم یا وہ ظلم کریں گے نفسہو اپنی جان پر ثم پھر یستغفر وہ پھر بخشش چاہے اللہ سے یجد تو وہ پائیں گے اللہ کو غفوراً بخشنے والا رحیمہ اور رحم کرنے والا. اب یہاں پہ جس طرح سے اس سے پہلے ابھی ہم آیت میں پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں بات کہی تھی کہ وستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما کہ اللہ سے بخشش چاہو تو بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ اگر یہ لوگ معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ رجوع کر لیں تو اللہ کو یہ جو ہے یہ بخشنے والا اور مہربان پائیں گے. یعنی کہ اب یہاں پہ ہم کو ایک کنڈیشن اور ایک چیز جو اور پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو معافی مانگنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو معاف کریں گے جو اس دنیا میں خود معافی مانگنے کے لیے کوشش کریں گے. جب تک آپ اللہ کا یعنی کہ جس طرح سے ہم سورہ بقرہ میں اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ پس وہ میرا ذکر کریں تو میں ان کا ذکر کروں گا. یعنی کہ پہلے وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے. اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفار کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں بار بار ذکر و مناجات کی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ابھی ذکر و استغفار والی جو سیریز شروع کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیات ظاہری بات ہے کہ صحابہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین شخصیات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اللہ کے موجود تھے. اس وقت ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی استغفار اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ثم پھر یستغفر اللہ کہ یہ لوگ جب بھی کوئی برا کام یا کوئی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ سے اگر وہ بخشش چاہتے ہیں تو وہ اللہ کیا یجد اللہ غفور الرحیمہ تو یقیناً وہ لوگ پاتے ہیں اللہ کو معاف کرنے والا اور اللہ کو رحم کرنے والا پاتے ہیں. تو یہ بات ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ معاف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی معاف کرے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وہی ہمارا مالک ہے, اسی کا ہر فیصلہ ہم پر جاری ہے, اسی ہماری پیشانی جو ہے وہ اس کی مٹھی میں ہے, ہم اس کے غلام ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خطا کو ایکسیپٹ کریں, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ اپنی مناجات کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس معاملے میں غفور الرحیم جو ہے وہ پائیں گے. ومن اور جو یکسب کسب حلال سے, کسب کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنے کو, کمانے کو, ومن اور جو کوئی بھی یکسب وہ کمائے گا اسمن کوئی گناہ فإنما پس نہیں سوائے اس کے یا پس فقط یکسبہ تو وہ کماتا ہے اللہ پر نفس ہی اپنی جان پر. یعنی کہ اگر کوئی بھی وہ گناہ کماتا ہے تو وہ اپنی جان پر ہی وہ کماتا ہے. وقان اور ہے اللہ علیمن جاننے والا اور حکیمہ حکمت والا. ومن اور جو یکسب کمائے خطیئۃ کہ خطا کسی بھی خطا کو اگر وہ کمائے گا او اسمن یا گناہ کو ثم پھر یرمی بھی اس کی تہمت لگا دے, یرمی بھی اس کی وہ اگر تہمت لگا دے برین کسی بے گناہ پر فقدہ تمالا پس قد یقیناً تحقیق فقدہ تمالا. تو یہ لفظ جو ہے اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اردو میں جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ پریگنینسی کے لیے حمل کا ورڈ استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے بوجھ جو ہے اصل میں اس کے عربک میں اس کے معنی ہے. تو فقدہ تمالا تو اس نے وہ جو بوجھ بہتان اس بہتان کا جو بوجھ جو لادا ہے فی اسمن گناہ کا مبینہ صریح کھلا. کہ اب جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر ایک یہودی کے اوپر الزام لگا دیا گیا, بہتان لگا دیا گیا اس چوری کا, تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انٹروین کر کے اس پورے کے پورے معاملے کو جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور بتا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگائے گا تو یہ بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے اور اس کا وہ یقیناً جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا. اگر دنیا میں کوئی اس کی طرفداری کر بھی لیتا ہے یا اس کی وکالت کر بھی لیتا ہے تو آخرت میں وہ شخص کیا کرے گا؟ تو آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر یہ رکوع جو ہے آج کا ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں اپنی آج کی جو ہماری استغفار کی جو سیریز ہے اس میں جو ہم نے آمن رسول والی دوسری آیت ہے, تو اگر آپ ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور آج کی اس دعا کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر انداز میں آسانی رہے گی. اور دوسری میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی تھوڑی سی شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ کہ پہلی چیز تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ میری ویڈیوز کو بہت غور سے سنتے ہیں. اور میرے پاس ایک ہماری بہن کا میرے پاس ٹیلی فون آیا تھا اور انہوں نے میں نے ابھی جو پاکستان کے جو جنگی حالات تھے اور اس کے حوالے سے میں نے جو ایک قوم کے لیے پیغام اور مبارکباد کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا کہ جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے کچھ معاملات
नज़र यही आ रहा है कि वो अपने हाथ में ले रहे हैं। तो मुझे उन्होंने इस चीज़ की तरफ निशानदेही की कि अल्लाह ताला ही के हाथ में होते हैं हमेशा मामलात। तो मैंने कहा क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस मामले को मैं आप तमाम लोगों का पहले शुक्रिया भी करूँ कि आप लोग बहुत गौर से देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात आपको ये भी बताऊँ कि मैंने उन बहन को भी ये बात बोली थी कि असल में इस बात का जो मकसद था, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला हमारी शहरत से करीब है और एक-एक मामला और एक-एक चीज़ अल्लाह ताला जो है वो देखते हैं, अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो वहाँ पे ये बात करने का मकसद यही था कि पिछले अगर हम 300 साल की तारीख देखें, मैंने वहाँ पे ये बात आपको बताई भी थी कि तकरीबन 15वीं सदी के आखिर के बाद से अगर हम देख लें कि जब से स्पेन के ऊपर कब्जा हुआ, तो उसके बाद से मुसलमान जो हैं वो लगातार ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह ताला की सुन्नत या अल्लाह ताला का तरीक़ेकार ये है कि अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान को उसके मामलात के हवाले से ही एड्रेस करते हैं और उनको एक अल्लाह ताला की जो सुन्नत है वो उसके अंदर उसी सुन्नत के मुताबिक दुनिया के मामलात होते हैं। यानी कि मैं अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि अभी ये जंगी हालात कंप्लीट हो गए और उसमें ये दिखाया जा रहा था जी कि जंग तो खत्म हो गई और एक साहब जो थे वो दूध के अंदर जो है वो दूध की जो उनकी बाल्टी होती है उसमें पानी मिला रहे थे। तो उसपे जो है वो उसको एक मीम सी बनाई हुई थी कि हम मुसलमानों का इस वक्त किरदार और इखलाक जो है वो इस लेवल तक है कि बस हम जो है वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए, असल में हम लोग अपने इखलाक को बेहतर करने नहीं चाह रहे। और अल्लाह ताला का तरीक़ेकार ये है कि जब तक हम अपने इखलाक और बाकी मामलात को ठीक नहीं करेंगे तो हम कभी भी दुनिया के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो हमें तभी कामयाबी देंगे जब हम अपनी खामियों और गलतियों का एतराफ़ करते हुए अपने आप को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। तो इस हवाले से मैंने कहा ये बात थोड़ी-सी आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। और दूसरी बात ये भी आपको मैंने कहनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इस वक़्त बहुत बड़ा करम है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है। और जो पैगाम मैंने उस वीडियो के अंदर दिया है, इस पैगाम को ये कोई छोटा पैगाम नहीं था। यकीनन इस वक़्त मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि अब हम जो है वो अपनी ख़ामियों और ख़ताओं को दूर करते हुए अब आगे की तरफ जो हम लोग अपने माशरे की बेहतरी कर सकते हैं। और उस हवाले से ये जो हम इस वक़्त काम कर रहे हैं, आप तमाम लोग माशाअल्लाह इस वक़्त जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इस वक़्त आप हम सब के ऊपर एक ये ज़िम्मेदारी है कि ये वाहिद अल्लाह की किताब है कि हम इसको समझ कर ही अपनी कौम की इस्लाह जो है वो कर सकते हैं। तो इस पैगाम को मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूँ कि खुद भी हमने पढ़ना है और हमने दूसरों तक भी पहुँचाना है। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करके आप लोग जो है क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अपने हैंड रेज़ कर लें, जिन लोगों ने सबक सुनाना है, ताकि वो लोग क्यू में आ जाएँ और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से सबक जो है वो सुन लूँ। अब आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली प्लीज़ वो क्वेश्चन जो है वो कर लें। जी, सिस्टर सिद्रा आप शायद पिछली तजवीद की क्लास में ही थी, खैरियत थी? जी, उस वक़्त जो है ना कहीं पे ज़रूरी जाना था रात को, तो इस वज़ह से लास्ट वाली हमारी वैसे इन-लॉज़ में। क्लास में काफ़ी नई चीज़ें हमको पता चली थी और काफ़ी जी, जी, अच्छी वो मैंने अभी सुना नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं सुन के फिर नोट कर लूँगी, बिल्कुल इंशाअल्लाह। सही। मुझे खुद फर्स्ट टाइम पता चला कि जो हुरूफ की सिफ़ात यानी कि हमारे जो अरबिक के अल्फ़ाज़ हैं, जिसमें मद्दात आती हैं, वो क्यों आती हैं? ये फर्स्ट टाइम पता चला, तो बड़ा अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी जी। चीज़ें जब समझ आ रही हैं, तो लग रहा है कि पता नहीं पहले कैसे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, कैसे तो फिर कबूल एक हो रहा था, कुछ समझ नहीं नॉलेज आ से रहा। ये है कि थोड़ा-सा बड़ी सैटिस्फैक्शन हो रही है कि चीज़ों का नॉलेज हो, पता हो कि कहाँ पर क्या करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली समझ आ मेरे रही है ख्याल अब कि हाँ जी, छोटी मद और बड़ी मद समझती थी मैं, लेकिन इतनी सारी मद होती हैं, वो पहली बार पता चला है। अल्लाह ताला सही तरह से हम कुरान शरीफ को पढ़ सकें और आगे भी लोगों को और भी दे सकें। मैंने सारे बच्चों को अपने भेज दिया है, अपनी अम्मी को, अपनी बहन-भाइयों को, सबको भेजा है कि अल्लाह ताला करम फरमा दे और हम सही तरह से आप जो लोगों को भी तमाम पढ़ लोगों लें को हम। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस कोर्स से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और माशाल्लाह प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है और माशाल्लाह काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं और उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और लोगों तक भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। जी सिस्टर सहर आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, आपकी तर्जुमा की जो तजवीद की क्लास है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है। मैं यही कहना चाह रही थी कि आप जो है पीडीएफ जो है वो इंग्लिश वाले प्लीज़ शेयर कर दिया करें ग्रुप में, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है लेकिन आपने उर्दू वाला तो शेयर किया था, लेकिन मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, मुझसे पढ़ी मतलब मैं बोल लेती हूँ लेकिन पढ़ने में थोड़ी असल में ना मुश्किल होती मेरे है। पास तो वो प्रॉपर पीडीएफ मौलाना साहब ने खुद बनाई हुई है। उनकी वो अच्छा, पर्सनल है अपनी डांस सेंटर क्योंकि की। मैंने स्टार्ट किया था जब तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मैंने अभी तक इसका वहाँ तक सॉल्यूशन पहुँची मैं नहीं आपको हूँ बता आगे देता हूँ। तक, लेकिन इसका उसमें सॉल्यूशन मैं इंग्लिश आपको में लिखा हुआ है। जी, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जब आप वीडियो को देखा करें ना, जहाँ पे वो रूल्स आया करें, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और एक अपनी आप ज़ाती पीडीएफ बना लें उन रूल्स नहीं की। ना, कभी-कभार स्क्रीनशॉट में नहीं आता, वो ब्लर आता है, तो मैं जब उसको मैंने ट्राई किया था, तो आई थिंक जो आपकी लेडीज़ वाला ग्रुप भी है ना कोई, उसमें मुझे उन्होंने कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने उन जी, स्क्रीनशॉट लिया था, कभी-कभार वो ब्लर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता बाद में ना वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सारा, तो वो कभी-कभार आपको रिकैप में नहीं याद रहती, कुछ बारीकी चीज़ें जो है ना, तो ओके। इसलिए मुझे मैंने चलें कोई बात मैं नहीं, आई आप ये कोर्स अंडरस्टैंड कि वो मुकम्मल आपकी होने है नहीं। मैं मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, तो अगर वो पूरी दे देते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूँगा।
مطلب جو کلاس ہو آپ اس کی دیتے رہیں تاکہ ہم فالو کرتے رہیں، کیونکہ پھر آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ تجوید پھر آپ آپ اگر اس کو ویسے تھوڑا فالو سا اپنا کریں نوٹ گے۔ کریں، میں نے ابھی اپنی جو میری پوسٹ کا سیکشن ہے، لیکن اس میں بھی اردو میں نے میری ایک وہ سسٹر رخسانہ ہے، وہ ہوں وہاں سے وہ تمام رولز بنا کے بھیج رہی ہیں، تو میں ہوں پوسٹس میں اور باقی گروپس میں بھی وہ ڈال رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو ہوں اب انگلش والا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس کیونکہ وہ الگ سے یہاں سے بیچ میں سے رولز میں کوشش کروں گا کہ اس کے رولز کو میں نکال کے ان کی اسکرین شاٹس خود لے کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں. جی بہت شکریہ، اگر ہو سکتا ہے تو بالکل، نہیں تو کوئی بات نہیں، سوکے۔ میں بالکل کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. چلیں آل رائٹ جی، میرے خیال میں آپ لوگوں کا کوئی کویشچن نہیں ہے، تو جس احمد آئی ڈی سے آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ پلیز شروع سے سبق جو ہے وہ اسٹارٹ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم انزلنا ہم نے نازل کیا الیکا آپ پر الکتابہ کتاب بالحق کی ساتھ حق کے لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں بینہ درمیان الناسی لوگوں کے بیما آپ نے الیکا کیا بتایا؟ آپ پر ٹھیک ہے. بین الناسی درمیان لوگوں کے بیما ساتھ اس کے جو اراکا دکھایا آپ کو اللہ نے، وا اور لا نہیں تکن آپ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمہ حمایتی. واستغفر اللہ بخشش مانگیے اللہ سے، انا بے شک اللہ کانا ہے غفور بہت معاف کرنے بہت بخشنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا. وا اور لا نہیں تجادل آپ وکالت کریں ان الذین ان کے بارے میں یختانون جنہوں نے جو وہ خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفس سے. انا بے شک اللہ لا نہیں یحبو پسند کرتا من اس کو جو کانا ہو خوانن بہت خائن اسیما اور گنہگار. یستخفون وہ چھپ سکتے ہیں من الناسی لوگوں سے، وا اور لا نہیں یستخفونا وہ چھپ سکتے من اللہ سے، وہوا اور وہ معاہم ساتھ ہے ان کے، اس جب یبیتونا وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ماں جو لا نہیں یردا وہ پسند کرتا من القولی بات میں سے. وکانا اور ہے اللہ بیما اس کو جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں محیطہ گھیرنے والا. جزاک اللہ، ہاں آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. جی سسٹر عزیز آپ آگے پلیز پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تم وہی ہو، ہاؤلائے جو جدل تم جھگڑا کرتے ہو یا بحث کرتے ہو، انہم ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، فمن پس کون ہے یجادلو جو جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامت قیامت کے دن، ام یا من کون یکونو ہوگا علیہم ان پر وکیل یا ان کی وکالت کرنے والا، ومن اور جو یعمل عمل کرے سوءن برا یا برائی کا، او یظلم یا وہ ظلم کرے نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر یستغفر وہ استغفار کرے اللہ سے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا. ومن اور کون ومن اور جو یکسب کمائے گا یا کرے گا اسمن گناہ، فانما تو بے شک، جی ومن یکسب اور جو کمائے گا یا کرے گا اسمن گناہ، فانما تو بے شک، یکسب اس نے کمایا علی نفسہ اپنے نفس پر، یعنی وہ جو اس نے کمایا اس کا عذاب یا اس کا جو ہے معاملہ اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہوگا. وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن خوب علم والا، حکیمن حکمت والا. ومن اور جو یکسب کمائے گا یا کرے گا یا ارتکاب کرے گا خطیئتن کسی برائی کا یا خطا کا، او اسمن یا گناہ کا، ثم پھر یرمی وہ الزام میں کیا ہوتا ہے دوسرا، بہتان لگا دے، تہمت. بھی اس کا بریئن جی کسی بے گناہ پر، یہ یرمی جی بہتان لگا دے، بھی اس کا بریئن کسی بے گناہ پر. حدیث سر کچھ کہا آپ نے؟ جی نہیں میں نے نہیں کہا، شاید کسی اور کی آواز. بریئن جی پلیز. بے گناہ پر. فقد احتمل تو تحقیق اس نے بوجھ اٹھا لیا، بہتان کا بڑے بہتان کا،
व इसम मुबीना और गुनाह का वाजे गुनाह का, वलौला और अगर ला, वलौ और कंप्लीट अगर हो गया ला ना हमारा आज का फजलुल्लाहि सबक कंप्लीट हो फजल गया टीचर जी। सबक हमारा कंप्लीट हो गया। खत्म हो हमदान गया। जी, शुरू से आप पढ़ लें प्लीज। एक रुकू अभी हम लेके चल रहे हैं, और आप में से जो लोग हमारे साथ नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जरूर हमारे इस सबक में मतलब कंटिन्यू करते जाएं। आपको यही अल्फाज की जो है वो पहचान जो है इंशाल्लाह होती रहेगी। जी हमदा आंटी प्लीज पढ़िएगा शुरू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अंजलना हमने नाजिल किया इलाई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल किताबी किताब को बिल हक के साथ लिताकुमा ताकि आप फैसला करें बैन नासी लोगों के दरमियान बीमा इसके जरिए जो आरा का दिखाया या समझाया आपको अल्लाह ताला ने और लताकुन ना बने आप लिलफाइदीना खयानत करने वालों की तरफ से तसीमा झगड़ा करने वाली हिमायती। वस्तगफिरुल्लाह और बख्शिश तलब करे आप अल्लाह से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है गफूरुन बख्शने वाला, रहीमा मेहरबानी करने वाला। वला ला तुजादिल और ना वकालत करे और ना आप वकालत करे आनिल लजीना इन लोगों की तरफ से जो यक्तनूना वो सब खयानत करते हैं अनफुसहुम अपने नफ्सों की। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं युहिब्बु पसंद करता मन जो काना हो हुब्बनन बहुत खयानत करने वाला असीमा गुनहगार। यस्तखफूना यस्तखफूना वो सब छुपते हैं मिन नासी लोगों से, वला और नहीं यस्तखफूना वो छुप सकते मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, वा हालांकि हो वो माँ आहुम उनके साथ होता है। इस जब युबय्यितूना वो सब रातों को मशवरा करते हैं माला और जो नहीं यर्जा को पसंद करता मिनल कौली बात से। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला बीमा वो जो यानी इसको जो या बलूना वो सब अमल करते हैं वही ता इहाता किए हुए या घेरा किए हुए। हाँ जी अंतुम आंटी हाँ आपने तुम अच्छा पढ़ा है। आगे आप पढ़ लें सिस्टर फरीदा। जज़ाकल्लाह आंटी। जी नैयर भाई आप पढ़ लेते हैं, उनका शायद माइक ओपन नहीं हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। हाँ अंतुम वो ही है, हाँ वो हाउलाई वही है जादल तुम जो झगड़ा करे तुमसे अनहुम हाँ वो हाँ तुम का आपने क्या बताया मायने? वो ही है। नहीं ये है इसके मायने होंगे हा अंतुम कहते हैं यू को ना, हा अंतुम हाँ तुम, हा हाँ उलाई तुम वही, हाँ अच्छा तुम हा उलाई यानी कि वही लोग जादल तुम जो आपस में यानी झगड़ा कि जो करें। झगड़ा करते हैं या हाँ वकालत करते हैं। हाँ जी अंतुम हाँ तुम हाउलाई वही लोग जादल तुम जो झगड़ा करते हैं तुमसे अनहुम वो फिल ये तुम नहीं हयात। है, अनहुम। अच्छा जादल तुम झगड़ा करें। नहीं ये तो आपने सही बताया, जादल तुम झगड़ते हैं तुमसे यानी कि तुम, ये बेसिकली जादल अनहुम तुम यानी कि उनसे तुम लोग झगड़ते हो, यानी कि जादल तुम झगड़ते हो यानी कि तुम लोग वकालत करते हो। अनहुम अच्छा उन उन लोगों के बारे में। अनहुम उनके बारे में फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में फी बीच हयात जिंदगी में दुनिया की फमन युजादिल पस जो कोई युजादिल झगड़ा करे अल्लाह अल्लाह से अनहुम वो यौमल क़यामती दिन क़यामत के अम मन यकूनु अम जो मन यकूनु कोई हो अलैहिम इस पर वकीला वकील वमई वमन यामल और जो कोई अमल करे सुअन बुरा औ या यजलिम जुल्म करे नफ्सहू अपने आप से सुम्मा फिर यस्तगफिरुल्लाह बख्शिश चाहे अल्लाह से यजिदिल्लाह बस पाए बख्शिश तो अल्लाह से गफूर रहीमा अल्लाह बख्शने वाला है रहीमा मेहरबान है। वमन यकसिब और जो कोई कमाए इस्मन गुनाह फइन्नमा पस बेशक जो यकसिबुहु कमाया उसने अला नफ्सिही उसी के नफ्स पर है, अला ऊपर है नफ्सिही उसी की जान पे। वकान अल्लाहु और है अल्लाह अलीमन जानता और हकीमन हिकमत वाला। वमी यकसिब और जो कोई कमाए खतीअतन बुराई या औ या इस्मन गुनाह सुम्मा फिर यरमी
اس کا کیا ہوگا؟ میرے ذہن سے بہتان نکل گیا جی. ثم پھر یرمی بہتان لگائے بھی ساتھ اس کے بریان بہتان فقد احتمل پس تحقیق بری کہتے ہیں نا، حمل. جیسے ہم کہتے ہیں یہ بری الذمہ، یا یہ جو ہے بیسیکلی وہ شخص تو اس شخص سے بری تھا، یعنی کہ وہ کسی بے گناہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا. جی جی. تو پس بے شک اٹھایا اس نے، فقد احتمل پس بے شک اٹھایا، تحملہ اٹھایا، بہتان گناہ، بہتان او بہتان بہتان و اسمن اور گناہ، مبینن کھلم کھلا یا واضح. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ. جی آپ سسٹر فریدہ اپنا مائک اوپن کر کے چیک کریں، آپ کا مائک ابھی اوپن ہو رہا ہے؟ شاید آپ کا مائک ابھی بھی اوپن نہیں ہو رہا. آپ سسٹر نسین آپ پڑھ لیں پلیز شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیک الکتابہ آپ کی طرف کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کر لیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اور اس کا جو اراک اللہ دکھایا اللہ نے، ولا اور نہ تکن ہو جائیں آپ، للخائنین خیانت کرنے والے، خصیمن جھگڑ، للخائنین خصیمن ان لوگوں کے بارے میں، خیانت کرنے والے لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والے. بستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیمہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ولا اور نہ تجادل آپ جھگڑا کریں، ان الذین ان لوگوں کے بارے میں، یختانون جنہوں نے خیانت کی، انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے نفسوں پر. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، من اسے، کانا ہو جو، خوانن خیانت کرنے والا، اسیمن اور گناہ گار. یستخفون چھپاتے ہیں، چھپایا ہے یا چھپاتے ہیں، من الناسی لوگوں سے، ولا اور نہ، یستخفون وہ چھپا سکتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا اوپر دیکھیے میرا یہ یسخون جو ہے نا، اگر آپ نے جنہوں نے جی ہمارے تجوید کا کورس کیا ہے تو اخوا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جی تو جی یہیں جی سے ہے کہ یستخفون کہ وہ اخوا کرتے ہیں، ان کے وہ چھپاتے ہیں یا وہ شرماتے ہیں. چھپاتے ہیں، من الناسی لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون یہ اوپر ذرا سا تھوڑا اسے کریں. ایک لائن اوپر کر لیں پلیز سرفراز بھائی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور آپ میں ولا سے اور ایک نہیں، جنہوں نے سبق نہیں سنایا، کوئی ایک ہینڈ ریز اوپن کر لیں. سسٹر فریدہ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا، ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہوا ہے، تاکہ لاسٹ جو ہے سیشن میں ان سے پڑھوا لوں پلیز. ایک ہینڈ اور ریز کر لیں. ہاں جی. جی پلیز. ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپا سکتے ہیں، من اللہ سے، وہ ہوا اور وہی ہے، معہم ان کے ساتھ، اس جب یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ماں جو لا نہیں یردا وہ راضی ہوتے ہیں، من القولی اس بات سے. وکان اللہ اور اللہ ہے، بما اس کو، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطن گھیرے ہوئے. ماشاء اللہ آپ ہاں سے انتم. بہت آگے سسٹر رفعت آپ پلیز پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی وہی لوگ ہو، جادل تم جو تم جھگڑا کرتے ہو، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، فمن تو پس کون ہے، یجادلو جو جھگڑا کرے، اللہ سے، انہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، امن یا کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا وکالت کرنے والا، ومن اور جو، یعمل عمل کرے، سوءن کوئی برائی کا، او یا یظلم وہ ظلم کرے، نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر، یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمن بہت رحم کرنے والا. ومن اور جو، یکسب کماتا ہے، اسمن کوئی گناہ، فانما تو در حقیقت، یکسبہ وہ کماتا ہے اس گناہ کے وبال کو، علی نفسہ اپنی جان پر، اور کانا ہے اللہ علیمن خوب علم والا، حکیمن بہت حکمت والا. ومن اور جو، یکسب ارتکاب کرے، خطیئتن کسی خطا کا، او اسمن یا کسی گناہ کا،
پھر یرمی وہ تہمت لگا دے یا الزام لگا دے بھی اس کی بریئن کسی گناہ پر، فقد تو یقیناً احتملا اس نے بوجھ اٹھایا بہتانن بہتان کا، و اور اسما کھلے گناہ کا، کھلے اور واضح گناہ کا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہ 3 دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ تمام لوگ باقی لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو یہاں پر ہمارے پاس نہیں سنا سکتے، آپ اپنے گھر میں کسی کو ضرور یہ سنانے کی پریکٹس جو ہے اس کو اسٹارٹ کریں، کسی سے سننا شروع کریں، اس سے آپ لوگ بار بار یہی الفاظ جو ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے، اور آپ لوگ جو ہے جب قرآن پاک پڑھیں گے یا سنیں گے تو پھر آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اور یہ ہمارے الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹس جو ریگولر ہیں، بالکل آپ ان کو دیکھتے ہی ہیں کہ ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس کلام کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس پہ ہمیں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی بھی ادا کرنے چاہیے۔ اور دوسرا الحمدللہ میں جو نماز کی ہماری سیریز شروع ہونے والی ہے اس کے حوالے سے میں نے تقریباً کچھ ویڈیوز جو ہیں میں نے ریکارڈ تو کر لی ہیں، اور ابھی ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ جو ہمارا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ قرآن کا نماز کا میں کلاس میں آپ لوگوں کو کروانا شروع کروں گا انشاءاللہ، تو اس سے پہلے کچھ بیسکس جو ہیں یا اس کی نماز کے بارے میں نے کہا کہ میں ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ آپ لوگ، تاکہ اس سیشن کو شروع ہونے سے پہلے ان ویڈیوز کو ضرور سن لیں، اس سے آپ کو جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج ہمارا جو ابھی اگلا سیگمنٹ ہے، اگر آپ یہ اسکرین کو اسٹاپ کریں گے تو میں اس کے اپنی دعا کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو جو آمن رسول والی آخری سورہ بقرہ کی جو 2 آیات تھیں، ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے دعا کا جو ترجمہ تھا پہلی آیت کا ہم وہ پڑھ چکے تھے، کہ جس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آمن الرسول، کہ ایمان لائے رسول، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الہی ان کی طرف، میں رب بھی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنوں کی طرف، کل سب کے سب آمنا باللہ، اور وہ سب جو ہیں وہ ایمان رکھتے تھے باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور کتابوں پر، و رسول ہی اور ان کے رسولوں پر، لا نفرق اور وہ کوئی فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک میں بھی، من رسول ہی رسولوں میں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، سمینا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا بخش تو بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک اور تیری طرف المصیر ہمیں لوٹنا ہے۔ تو آج ہماری جو دوسری آیت ہے ہم اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، جو اس نے نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی کمائی وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں معاف فرما، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس حوالے سے ان دونوں آیتوں کے ہم نے فضیلت جو ہے ان کو اسٹڈی کیا تھا، کہ ان کے فضائل میں سے کہ یہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے حضور پاک کو کہا کہ آپ کو یا رسول اللہ ایک ایسا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے دیا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو اس طرح کا خزانہ جو ہے وہ نہیں ملا، یعنی کہ بیسکلی اس کی وہ جو اس کا آپ ویٹیج کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً دین اور ایمان جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں رہی ہے، لیکن اس طرح سے اس سیکوینس میں جو یہ آیات ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ رات کو جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ کافی ہے، اور اس کی پڑھنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور جو آج کی ہماری آیت ہے کہ اس میں کہ جب ربنا لا تؤاخذنا کا ورڈ بولا جاتا ہے تو ساتھ ہی حضور پاک نے وعید دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً جواب دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرا مواخذہ نہ کرنا، تو اس دعا کو جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا ہم جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لفظ بلفظ ترجمہ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ آیت جو ہے وہ یاد ہوگی۔ میں نے آپ کو کہا کہ بیسکلی یہ دعا جو ہے یہ اس کی آیت پوری آیت اگر ہم یاد کر لیں، اکثر لوگوں کو شروع کا حصہ جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا، تو وہ بھی اگر آپ یاد کر لیں جی گے تو یاد ہے، جی بعض لوگوں کو نہیں ہوتا، تو میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو اس کے معنی کیا ہے کہ لا نہیں یکلف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو مکلف نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو کوئی ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف یا اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ نفسن کسی جان کو بھی الا وسعہا مگر اس کی جس کی وہ استطاعت جو ہے وہ رکھے، یعنی کہ یہ ایک چیز بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دعا ہے اور یہ جو تکلیف یا یہ جو بوجھ ہے یہ دین اور شریعت کے حساب سے ہے،
کیونکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی ایسی تکلیفیں بھی بعض اوقات لوگوں پہ مختلف آزمائشوں کی صورت میں آ جاتی ہیں کہ یقیناً وہ بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان سوچے بھی تو ان تکلیفوں سے انسان کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اصل میں دین کے حوالے سے ہم کو ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم پر جو بھی دین کا بوجھ ڈالا گیا ہے تو وہ ایسا کوئی بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے اپنی انسانوں کے اوپر، اور جو وہ بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں، لہا ما کسبت، اور جو کوئی بھی، لہا لام کا مطلب ہے لیے، ہا کا مطلب ہے اس کے، ماں جو کسبت جو اس نے کمایا. آج بھی ہم نے یہ آیات جو ہے انہی کی طرح کی، ہماری جو آج کا سبق تھا اس میں ہم نے اس کو دیکھا کہ لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت جو کمائے وہ اس کے لیے ہے، وا علیہا وا اور علیہ اس پر ہے، مکتسبت، اور جو بھی اگر وہ کوئی برائی کمائے گا یا کوئی برائی کرے گا تو وہ بھی اسی پر ہے. یعنی کہ اسی طریقے سے انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے اور کوئی اگر اچھائی کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی اس اختیار کی بنیاد پر کرتا ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں آزمائش کے اصول پر دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات ان کے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم تھا، ایک شخص سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کسی کی کوئی خطا ہوگی، کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کا پہلے علم تھا، تو پھر اس کے اوپر یہ بوجھ کیسے آیا؟ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے ہمیں کر لینا چاہیے کہ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم غیب ہے کہ جیسے استاد کو بعض اوقات اپنے شاگردوں کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاگرد جو ہے یہ پاس ہوگا اور یہ پاس نہیں ہوگا امتحان کے اندر، کیونکہ استاد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس شاگرد نے کتنی محنت کی اور کتنا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس پرچے کی تیاری اس کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. ایک جس طریقے سے ابھی ہم سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن کی کمیونیکیشن، جبکہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں بتا دیا کس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو وہاں پہ کمیونیکیشن ہوگی قیامت کے دن، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار کی بنیاد پہ کرتا ہے. اس حوالے سے میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک مولانا صاحب کی نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں جی میں سعودی عرب میں تھا، وہاں پر ایک شخص جو ہے میرے پاس آیا، اس شخص نے مجھے یہ بات کہی کہ میں جو ہوں ذائچہ نکالتا ہوں، اور میں جو ہوں آپ، اس نے میرے سامنے ایک بورڈ سا رکھا، اس کے اوپر مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں. اس نے کہا جی آپ اپنے پاس ایک کاغذ کے اوپر پہلے سے وہ چیز لکھ لیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں وہ چیز بتا دوں گا جو آپ نے لکھی ہوگی. تو انہوں نے کہا جی یار پہلے تو میں نے اس کی بات پہ میں نے کہا کہ وقت ضائع کرے گا، لیکن میں نے چلو اس کو ویسے ہی کہ میں وہ چیز سوچتا ہوں کہ جو یہ بتا ہی نہ سکے. تو کہتے ہیں جی میں نے بہت سوچ کے وہ چیز لکھی کہ جو اس تک یہ نہ پہنچ سکے، لیکن جب میں نے وہ چیز لکھ لی اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نے یہ بات لکھی ہے، تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک عام سا انسان ہے، اس نے اپنے اس جو بھی علم نجوم اور جو بھی اس کے پاس اعداد کا علم یا کسی چیز کا علم ہوگا، اس سے اس نے کیلکولیشنز کر کے اگر یہ بات بتا دی، تو وہ تو جو علام الغیوب ہے اس کو ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے پاس جو بھی برائی انسان کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے اختیار کی بنیاد پہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ رب بنا، اس دعا میں اے ہمارے رب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، لا تواخذنا، کہ نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا، ہماری اس نسیان کا، اس بھول چوک کا، کہ جو ہم سے خطا اگر غلطی ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ورڈ ہم بولتے ہیں کہ ربنا لا تواخذنا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ میں جو ہوں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی وقت انسان کو جو ہے وہ بخش دیتے ہیں. اور ہم آگے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، وہ اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، وا اور لا نہیں، تحمل علینا، تحمل علینا، آج بھی ہم نے اس ورڈ کو پڑھا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی ورڈ ہے جو حمل کا ہماری اردو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب اصل میں بوجھ ہوتا ہے کہ ولا تحمل علینا، ہم پر بوجھ نہ ڈال، اسرن، یعنی کہ جیسے بوجھ، کما حملتہ، جیسے کہ تو نے ڈالا، الذین، ان لوگوں پر بوجھ جو ہے وہ ڈالا گیا، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. یعنی کہ کون لوگ تھے؟ جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن کو تو نے غضب کیا، ولا الضالین، آمین، یا جن کو تو نے گمراہ کر دیا. تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے انہی پہلے کی قوموں کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے بالکل اختتام میں بھی اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا بوجھ جو ہے وہ ہم پر نہ ڈال، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو حملنا، تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ماں جو لا نہیں طاقت لنا، یعنی کہ وہ جس کی ہم پر کوئی طاقت نہ ہو بھی، اس کی، یعنی کہ اس کے ساتھ، واعفو عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت تو مولانا، مولا سے ان کے تو ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، نہ ہمارا مولانا کہ تو ہمارا کارساز ہے، فنصرنا، پس تو ہماری مدد کر، نصرت فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے خلاف. تو یہاں پر یہ دعا جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پوچھ لیجئے پلیز.
السلام علیکم سلمان بھائی، یہ اس میں جو آیت لا نفرق بین احد من رسلی والی، اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ ہمیں جو ہے کسی بھی رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسے یہودی اور نصرانی اس وقت بھی جب حضرت وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے آخر میں حضرت وسلم کو مان تو دیا تھا، لیکن وہ پھر فرق کرتے تھے کہ ہمارے رسول زیادہ افضل ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے فرق کرتے ہیں، درجہ بندی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو، میں نے جس وقت میرے خیال میں ہمارا تیسرے پارے کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں پہ شاید ایک بہن نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، اور اسی قسم کا سوال کیا تھا. ایک چیز تو میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کوٹ کی تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کو نکال کے میں ایک الگ سے چینل پہ ڈال بھی دوں، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. ایک چیز تو ہمیں اس معاملے میں، کیونکہ معاملہ تھوڑا سا سینسٹیو ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس پہ آپ کو صرف جو بات اصل بات ہے وہ ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ وہاں پہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ تلک الرسول، یہ رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کہ یہاں پہ یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ کسی ایک شخصیت کو ہم نے فضیلت دی ہے، بلکہ بعض کو بعض پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا فضیلت دی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو، یعنی کہ ہم جانتے ہیں نا کہ وہ کلیم اللہ کا ان کو لقب دیا گیا کہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کو خلیل اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، یعنی کہ وہ جو ہیں وہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے. یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کسی خاص قوم، خاص علاقے کے لیے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے. اور جو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہی ایک کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ قرآن نے بھی جس طرح سے بیان کیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ایسے پہچان چکے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، تو وہ اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہردرمی اور ضد کی وجہ سے اور اپنی انانیت کی وجہ سے وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ آخری پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے. تو یہی اصل میں اس دنیا میں انسان کی آزمائش ہے کہ جب انسان کے پاس حق جو ہے وہ واضح ہو جائے تو انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اس حق کے آگے سر تسلیم خم کر لیں. اور ہماری قوم کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی تمام کے تمام پیغمبر، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اور اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری قوم کو سینسٹیو نہیں رہنا چاہیے. اس معاملے میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ان آیات کو اپنے مد نظر رکھیں تو یقیناً جس طرح سے آپ نے اس بات کی طرف روشنی ڈالی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے پیغمبر اور اپنی ایک مطلب ایک اپنے سرکل کے اندر ہی رہتا ہے، جبکہ وہ اصل میں اپنی اس سرکل سے اگر باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے حق کی طرف جب وہ آئے گا تو تمام سوالوں کا اس کو جواب جو ہے وہ مل جائے گا. یقیناً ہمارے لیے یہی آزمائش ہے، اور ہمیں ایمان ہمارا تبھی مکمل ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے پچھلی آیت کی بات کی کہ ہم جب تک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اس میں ہمیں سب نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہمارے نبی نے دین لا کر ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. حضور پاک نے اس میں جو بدعات یا جو بیچ میں وقت گزرنے کی وجہ سے تحریفات ہو چکی تھیں ان کو دور کیا، اور اس دین کو بالکل پاک کر کے ہمارے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ آخرت، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے، کیونکہ اب قرآن جیسی کتاب آنے کے بعد جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور کوئی کویشچن ہے یا اسی پر اگر کوئی اور آپ میں سے کسی چیز کا کوئی اشکال ہے کسی کا؟ یہ کوشچن تو کوئی نہیں ہے، بس یہ تھوڑا سا میں نے بہت معذرت کے ساتھ میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو لا یکلف یہاں یکلف اللہ نہیں ہے، یکلف اللہ ہے، یعنی زیر ہے، زبر نہیں ہے. جی آپ سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے بھی اصل میں یہ نوٹ کی تھی بیسیکلی نا، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ آن لائن مختلف عربک کے نا فونٹس ہیں. اچھا، میں نے وہ فونٹس کو چینج کر کے بار بار بازو کا کوشش کی ہے، لیکن ان فونٹس میں شاید عربک میں کیونکہ میں نے جو ہمارے پاس مختلف فونٹس آتے ہیں نا، ان فونٹس میں یہ مطلب ڈیفالٹ ہیں، تو وہ میں نے چینج جب کرنے کی کوشش کی تو وہ چینج نہیں ہو پائے. لیکن بولنے میں اسی لیے آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، اور ہمیں اپنے طور پہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن پاک سب کے پاس موجود ہے، اور قرآن پاک جو ہیں ان میں جو قرآن پاک سے لیں جو وہاں پہ ہے وہ لیں. آپ ہمیشہ سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آن لائن تمام چیزیں ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا بعض اوقات احتمال ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں جو غلط نہیں لکھا ہوا اس نے، یہ نا شد کئی دفعہ شد کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ زبر ہی ہے، لیکن نہیں، وہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے، قرآن پاک میں زیر ہے، شد کی وجہ نہیں ہے.
جی میں نے آپ کو تشدد کے بتایا نا نیچے کہ میں نے یہ محسوس کیا کچھ چیزیں، یہ اصل میں آن لائن فونٹس کا وجہ ہے. بعض اوقات میں نے ابھی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، جب میں نے وہاں پہ آیت آئی تھی نا لا نفرقو میں نے ایک فونٹ کو جو ہے وہ نستعلیق اردو میں لکھا تھا اور دوسروں کو میں نے عربک والے فونٹس میں لکھا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس فونٹ میں نفرقو آ رہا تھا اور اردو والے فونٹ میں نفرقو آ رہا تھا، جبکہ وہاں پہ نفرقو ہے. تو پھر اس وجہ سے بھی میں نے فونٹ کو چینج کیا. تو بعض جگہ پہ میں جہاں پہ کوشش کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں، جی لیکن اگر اس کے جی مجھے باوجود سے نہیں معلوم ہوتا. ہے آپ کی کوششیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ بہت بہترین ہے، بہت اچھی ہے. کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کوئی کسر رہ جاتی ہے، وہ بس میں نے بتا دیا. شکریہ بہت بہت. جی اور اسی لیے میں اپنی تمام لیکچر کے اختتام پہ اس سلائڈ کو رکھتا ہوں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تعالیٰ انسان ہے، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہاں پہ ہمارا یہ میرے خیال میں آمین ثم ہمارے پاس جو باقی ٹائم ہے، ہم اپنا جو سیگمنٹ اس وقت کر رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم پرانے الفاظ جو ہیں ان کی پہچان کر رہے ہیں، تو ہم اس کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم پیج نمبر 47 میرے خیال میں کر لیا تھا. اب ہم اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں، بلکہ میں کہوں گا کوشش کریں آپ سارے لوگ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کریں. ہینڈ ریز کرنے سے مجھے صرف یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ کیوں میں آپ لوگ آ جاتے ہیں، تاکہ میں جو ہوں اس کے مطابق کر لوں. جی 46 سے کرنا تھا یا 47 سے کرنا تھا، صرف مجھے یہ یاد کرا دیں. 47 سے کرنا تھا. 47 سے ہی ہے. 48 ہے 40 دیکھیے گا، میں نے پیچھے جاتا ہوں میں 47 پہ. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا، ہاں بل کر لیا تھا ہم نے. آج 48 ہے. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی آپ لوگ اپنے ہینڈ رکھ لیں، ورنہ پھر میں وداؤٹ ہینڈ ہی سب سے پوچھ لیتا ہوں. جی سسٹر عزیز آپ انہیں شروع کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری تھوڑا سا بڑا کر دیجیے اس کو، تھوڑا سا. تنسونا تم بھول جاتے ہو، تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، افلا تاکلون کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے؟ استعینو تم مدد مانگو، لکبیرتن آپ یہ مجھے البتہ پلیز بتائیں گے کہ استعینو تم مدد مانگو یہ اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ استعانت. استعانت ٹھیک ہے. اور اللہ کا ایک اور نام بتائیں گے؟ اللہ کا ایک نام ہے اللہ المستعان. مستعان. مستعان. اللہ کا نام. پھر ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں ایاک ہاں نعبد جی، و ایاک نستعین. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی اور عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آگے. الخاشعین ڈرنے والے، لا یظلمون یظنون وہ گمان کرتے ہیں، ملاقو ملنے والے ہیں، راجعون لوٹنے والے ہیں. فضلت فضلت سر وہ فضلت پراپر نہیں جا رہا. فضلت جی میں نے بڑائی دی. لا تجزی یہ کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اردو میں فضیلت کہاں سے. استعمال ہوتا ہے؟ فضیلت سے. فضیلت سے فضیلت اور تجزیہ جزا سے. صحیح ہے فضیلت سے. جزا. آگے. جی تجزیہ جزا سے کام نائبی ٹھیک. ہے، بدلہ نہ ملے گا اس کا. یہ نفس ان نفس کوئی جان کسی شخص کے بدلے میں، یعنی صحیح کوئی ماشاء شخص اللہ. آگے آپ پڑھ لیں احمد آئی ڈی سے پلیز. میں اوپر کر رہا ہوں واپس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئن کچھ بھی، لا نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا، شفاعتن سفارش، لا نہیں، یؤخذو لیا جائے گا، عدل معاوضہ بدلہ. ٹھیک ہے. آپ یہ کیسے ہم عدل اس کو عدل کو معاوضہ یا بدلہ کیوں بولتے ہیں؟ عدل تبدیل کرنے سے. تبدیل. جی ہاں. ایک تو آپ تبدیل سے بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ عدل میں ہمیشہ جس طرح سے ترازو ہوتا ہے اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اس کو جی برابری کا اصول لیا جاتا ہے نا. تو اسی جی لیے برابر کوئی بھی چیز آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، معاوضہ کیسے دیتے ہیں؟ ایک پیسے دیتے ہیں اس کے معاوضے کے اور اس کے بدلے میں ایک چیز لے لیتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے عدل جی کو معاوضہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، بدلہ بھی کہا جاتا ہے، اور عدل انصاف کے لیے بھی آتا ہے کہ انصاف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف تبھی ہوگا کہ جیسے قرآن نے کہا کسی کا اگر دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت، آنکھ توڑی ہے یا آنکھ خراب کی آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جی جان. جی جی. لا نہیں ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. نجینا ہم نے نجات دی، یسومونا وہ چکاتے تھے سوء العذاب سخت تکلیف، یذبحونا وہ ذبح کرتے تھے، یستحیونا وہ زندہ رکھتے تھے ابناء بیٹے. اچھا. یہ جو یستحیون ہے یہ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حیات.
अहिया हयात हयात से, हयात अहिया से। हयात से है। और ये मुझे बताएं यसुमूना, ये कहाँ इस्तेमाल होता है उर्दू में? वैसे सू या सही, सू जो है ना, ये उर्दू में किसी को मतलब वहीं से ये वर्ड उर्दू में भी आ जाता है। यसुमूना के वो उलमायसू, किसी को तकलीफ देते किसी हैं, को सू तकलीफ देना, सू जी, करना, तकलीफ जी। देना। उलमायसू। उलमहसूस। ठीक, आगे आप नेक्स्ट आईडी सिस्टरिफत आप पढ़िएगा आगे से प्लीज। निसा औरतें, बलाउम आजमाइश, फरकना हमने फाड़ दिया, अल बहरु समंदर, औरतों के लिए अगरक एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, वो कौन सा लफ्ज है किसके लिए? औरत के लिए? औरत के इनास, लिए नहीं, वो तो निसा ही हो गया ना, निसा इनास, यही। इमरातुन, मस्तूरात, अमरात, इमरातुन, इमरातुन, इमरातुन 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 या और मस्तूरीना। मस्तूरात, इमरात। और इमरात में जो औरत इमरात है, असल में ये औरत इमरात से ही निकला है। ये मुझे बताएं, इस इमरात में या औरत के मायने क्या होते हैं? और छुपी हुई छुपी हुई चीज, चीज, मैंने मतलब छुपी पर्दे हुई में चीज, छुपी हुई। पर्दे में छुपा छुपी के हुई चीज, छुपा के रखना, बिल्कुल सही है जी। आगे पढ़िएगा प्लीज। अल बहरु समंदर, अगरकना हमने गर्क कर दिया। बलाउन को दोबारा बता दें जरा। बलाउन, बलाउन आजमाइश, यानी सख्त आजमाइश आजमाइश। जी। अल बहरु समंदर, अगरकना हमने गर्क कर दिया, तंजुरूना तुम देख रहे थे, व अदना हमने वादा किया, अरबाईना अरबाईना लैलतन 40 रातों का, अल अल इजला अल इजला यानी बछड़ा, अफौना हमने माफ कर दिया, तशकुरून तुम शुक्र करोगे, आतैना हमने दिया। हाँ, आगे सिस्टर आप पढ़ लें उस्मा, मैं ऊपर कर रहा हूँ। एक सलमान भाई, एक सवाल था, ये बलाउन जो ऊपर हमने भी पढ़ा है बलाउन, तो यहाँ पे जी आजमाइश है, ये बलाउन आजमाइश के आसमानी आजमाइश के मानों में है यहाँ पर? क्योंकि फितना भी तो जैसे औलाद की जो आयत है कि सूरह तगाबुन में, कि उसमें औलाद के बारे में कहा है कि ये भी आपके लिए एक फितना है, जिसका तर्जुमा आजमाइश किया जाता है। तो और भी दूसरी जगहों पे भी फितना जो है, अरबी में जो फितना है वो उर्दू में आजमाइश के मानों में आ रहा होता है। तो जी। इसमें बलाउन में और फितना में जो आजमाइश का फर्क है, क्या आसमानी आजमाइश और ये जमीन में कोई बेसिक जो आजमाइश इस किस्म का है ये? पहले ये वर्ड जो है, अगर आप देखें बलाउन, असल में जैसे हमारी उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है ना मुब्तला, ये वहीं से मुब्तला से ही निकला है बलाउन, कि अल्लाह ताला जो है वो किसी चीज में मुब्तला करते हैं, तो यानी कि आजमाइश जो है उस सेंस में आ जाता है। जो फितना है वो थोड़ी सी बड़ी आजमाइश जो है वो आ सकती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में वला नबलुवन्नकुम, कि मैं तुमको जरूर आजमाऊंगा, मिन जुइन खौफ, के मुख्तलिफ खौफ से आजमाइश, मुख्तलिफ चीजों से अल्लाह ताला जो है वो मुब्तला करते हैं और फिर इंसान को आजमाइश जो है वो देते हैं। बाकी इसमें मेरे ख्याल में तो इसमें के आसमानी आजमाइश और कोई ऐसा मैंने तो कहीं पे नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट हो तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता 100%। लेकिन ज्यादातर ये है कि ये दोनों चीजें जो हैं ये आजमाइश में, फितना भी आजमाइश के लिए ही इस्तेमाल होता है, और ये बलाउन जो है ये भी आजमाइश में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये फितना जो है वो फितना भी उर्दू में इस्तेमाल होता है कि ये एक फितना यानी कि तकलीफ, फितने वाली चीज है। और मुब्तला से बलाउन जो है ये कि मैंने इसको इस बीमारी में मुब्तला कर दिया, इस बीमारी की आजमाइश जो है वो इसमें आ गई, इस तरह से। जी पढ़िएगा प्लीज सिस्टर उस्मा। जी सर। अल फुरकान कसौटी, ज़लमतुम तुमने जुल्म किया, बित्तेखाज़िकुम इस अच्छा, ये वजह से। कुरान को कसौटी कहा गया है? जी कसौटी का क्या मतलब होता है? जी, बुराई और नेकी में फर्क। परखना, जांचना, मश्क जांचना। जी, आपको जांचना, अगर याद परखना। हो, इस सराफा बाजार में अगर आप कभी गोल्ड लेने के लिए जाएं, सोना लेने के लिए जाएं, तो वहां पे एक पत्थर लोगों ने रखा होता है, उसका नाम कसौटी होता है, जिसपे वो सोने को जांचते हैं, परखते हैं। सोने को कसौटी पे परखा जाता है कि ये वाकई सोना है या ये कोई और चीज है या ये सोना नहीं है। तो असल में अब कुरान के लिए बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है अल फुरकान। तो इसको कसौटी इसलिए कहा जाता है कि ये वो कुरान, ये वो कसौटी है जो हक और बातिल को परखती है, कि हक क्या है और बातिल क्या है। इसलिए कुरान को अल फुरकान जो है वो कहा गया है कि ये हक और बातिल को परखने की कसौटी है। जिस वजह से जब तक आप कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है वो अल फुरकान की मेराज पे नहीं पहुंच सकते। यानी कि समझ कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। यानी कि हमारे, मैं आज एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें एक जो थे वो एथियस्ट मौजूद थे और एक जो थे अहमदी मिर्जई खातून
बैठी हुई थी, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। अच्छा, उनकी जो बातें थी और सारी चीजें सुनने का जो नटशेल था वो तो खैर घंटा डेढ़ की थी, लेकिन असल जो बात मैंने जो इसी अल फुरकान पे आ गई कि काश अगर हम कुरान पाक को, यानी कि बहुत सारे लोग जो दीन से इनहराफ कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि वो कुरान पाक को अल फुरकान नहीं मान रहे। वो लोग जो है वो अपने किसी कोई शख्स जो है वो कुरान को अल फुरकान नहीं मान रहा है, और कोई क्या कर रहा है कि वो किसी भी अपने मकतब फिक्र के बड़े को फाइनल अथॉरिटी मान रहा है, और वो अल्लाह ताला की जगह पर उसको वो जगह दे रहा है, जिसके बाद उनको आंखें बंद करके वो जब उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यही वो असल में जो वो दीन है वो यही दीन है। तो ये हम जब कुरान पाक को सॉरी, समझ कर पढ़ लें। जी प्लीज। हाँ मैंने भी बहुत से ये सुने हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो अपने अपने, वो बात हुई है कि जो कह लें उनके अपने अपने जो वली हैं या जो भी हैं, बुजुर्ग 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 हैं, वो उन्हीं को ही कुल मानते हैं, वो उससे बिल्कुल आगे कुरान पाक की तरफ नहीं आते, जबकि कुरान पाक हर चीज में फैसला करने वाला है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। जी आगे पढ़िएगा प्लीज। इत्तेखाज़िकुम, इस वजह से कि तुमने बना लिया था, तूबू तुम तौबा करो, तुलू तुम कत्ल करो, लन नूमिना हम हरगिज ईमान ना लाएंगे, हत्ता नरा बेशक जब तक हम देख ना ले, जाहरतुन इसमें सामने, तोड़िएगा, इस हत्ता नारा को तोड़ें आप, इसमें कौन से मतलब वर्ड का कहाँ पे क्या मीनिंग है? हत्ता जब तक, यहाँ और तक, नर जी हत्ता हत्ता जब तक, यहाँ तक के देखना, ना यहाँ हम तक राह देख लें। उस्मा को बताने दें प्लीज, और सिस्टर उस्मा नरा को बताने दें। हत्ता जी जब तक और नरा देख ना ले। अच्छा, इसमें देखना कौन सा है? अब नरा मैं आपको राह, देखें, नरा देखना नहीं है, बेसिकली रा देखना है। नून का मतलब है हम, नून का मतलब हाँ है जी, हम, जैसे ना रब बना, नून अभी हम हमने राह वर्ड में पढ़ा, देखना। रब बना ए हमारे रब, रब बना, जी रब तो हो गया रब ना जी हमारा। हाँ यहाँ पे नून जो होता है वो हमारे के लिए होता है, हत्ता यहाँ तक कि नरा हम हम देख लें, यानी कि बेसिकली जहाँ पे ये आयत है तो वहां पे इसमें इन्होंने ना को ऐड कर दिया, लेकिन ना का बीच में कहीं पे मतलब नहीं है, क्योंकि हत्ता है साथ, इसलिए इन्होंने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी कि जब तक हम देख ना लें, यानी कि ये एक ठीक, महावरा जुमला जो है वो बना दिया, जी लेकिन अच्छा इस सलमान भाई, वर्ड में। जी यहाँ पे एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि ये क्योंकि जो तर्जुमा है, क्योंकि इसके और भी कुछ जैसे फरकना में और भी तर्जुमा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पारा चल रहा है या जो आयत चल रही है उसके हिसाब से उन्होंने तर्जुमे वहाँ यहाँ पे किए हैं। जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है, लेकिन क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे सीखने का मौका मिल रहा है, और उससे हमारे पास अल्फाज की पहचान हो रही है। जैसे अभी ये देखें, हत्ता नरा में ही अब हमें पता चला कि बेसिकली 3 लफ्ज़ हैं। एक तो हो गया हत्ता, हत्ता का मतलब उर्दू में वही है जो अरबिक में है, नरा नून का मतलब हो गया हम, और रा का मतलब हो गया देखना। और कुरान पाक में कई जगह पे, आज की भी जो हमारी आयत थी, अगर आप देखें पहली आयत में ही अल्लाह ताला ने वहाँ पे रा का मायनी आया था। ये हमने आपको कुरान इसलिए नाजिल किया कि वहाँ पे आप तब तक उसको देख ना लें उस सारे मामले को, तो रा रायत लजी भी तो हम पढ़ते हैं ना, रायत लजी क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को, रायत लजी। सही है देखा तुमने। जी। इसी वजह इसी से मैं तरह आखिर के सूर्य कह रहा था कि वो अगर आप सिखाना शुरू कर देंगे ना तो हमें फिर वो इसमें काफी मैं काफी मैंने आपको देखा बताया कि सर, असल में आप देखें, अगर आपको पता ही है, मैं कोई भी अगर जिम्मेदारी या काम करना है तो फिर उसको बड़े प्रोफेशनल अंदाज में करना है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं। मैंने अभी आपको नहीं अंदाजा कि मैं इस पे कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से मैं कौन कौन सी अहादीस और रवायात और चीजें इकट्ठी करके भी मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली है। उसको रिकॉर्ड करके फिर उसका वो पूरा पूरा एक एक दिन सर बाजू लग जाता है एक वीडियो के ऊपर। तो वो इंशाल्लाह सेगमेंट पूरा हो जाए इंशाल्लाह, तकरीबन मेरे ख्याल में उसकी 4 वीडियोस बनेंगी। उस 4 वीडियोस के बाद फिर हम जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है हम उसका, क्योंकि देखें हमने उसकी रूह को भी समझना है, उसके मायने को भी समझना है, फिर हम कुरान पाक की जो आखिरी पारा है हम उसकी फिर एक एक सूरत को लेके इंशाल्लाह चलेंगे। फिर जब तक ये हमारा आगे सेगमेंट पूरा हम करते जाएंगे इसको, इससे हमें एक तो ये बेनिफिट होगा कि एक यहाँ से हमारी सूरह निसा चल रही है, वहां से आपको आखिरी पारा जो है उसके भी मायने याद होते रहेंगे। जी पढ़िएगा जी आगे प्लीज। जज़ाकल्लाह। जी जाहरतुन सामने, एलानिया, अखजत पकड़ लिया, वाजना जहरतुन हम, का एक और मायने भी आता है, जी वो क्या चेहरा होता तो नहीं, है? चेहरा, चेहरा। चेहरा, चेहरा, क्योंकि चेहरा जी हमारा हमेशा सामने होता है। एलानिया इन्होंने जी यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि चेहरा हमेशा अक्सर आदमी, इवन कोई भी हो तो वो चेहरा जो है वो सामने ओपन होता है, उसके ऊपर लिबास नहीं होता कोई, इसलिए जी इसके आगे एलानिया का मायने जो है वो भी आ गए। सर जी इसमें अखजत बना लिया नहीं होगा? जी, अभी हम उस लफ्ज पे तो पहुंचे नहीं, जहरतन है, अखजत पकड़ लिया या बना लिया एक ही बात है। पकड़ लिया या बना लिया भी सही है, अखज कर लिया किसी मामले को, यानी कि हम जब किसी मामले को अखज है ना, अखज उर्दू में इस्तेमाल होता है ये वर्ड, अखज जो है, हम कहते हैं ना कि मैंने इस नज़म से ये नतीजा अखज किया है, या इस शेर से ये नतीजा अखज किया है। अखज का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो है वो इसको पकड़ लिया, या मैंने इससे नतीजा जो है वो निकाल लिया, या मैंने बना लिया, इस बात को अखज कर लिया, इस बात को बना लिया।
یہ جو دعا پڑھتے ہیں قربانی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں انی وجہ تو کر کے، تو وجہ تک بھی تو وہ چہرے کے ہی معنوں میں آتا ہے نا. جی وہ بھی چہرہ ہی ہے، وہ یہی چہرہ صحیح ہے نا وجہ تو. وجہ تن بھی چہرہ ہی ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے رخ بھی آتا ہے نا، ہمارا جو چہرہ یعنی کہ رخ سمت. صحیح سمت ہی ہے، ہاں بالکل، چہرہ اپنا کر لینا یا سمت اللہ کی دوسرا سمت پارہ کر ہم دینا. نے پڑھا تھا نا، وہاں پہ ہم نے اس ورڈ کو پڑھا تھا کہ جب رخ جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، تو وہاں پہ یہ ہاں ورڈ آیا. پھر سورہ بقرہ میں تیسرا پارہ جب شروع ہو رہا تھا شاید غالباً اس طرف وہاں پہ تھا. دوسرا پارہ. دوسرا پارہ سوری، سیف الصفا والا جو تھا. جی ہاں بالکل وہاں. جی آگے پڑھیے گا پلیز. اخذت پکڑ لیا، باسنا ہم نے دوبارہ زندہ کیا، زللنا ہم نے سایہ کر دیا، الغمامہ بادل ابر. ٹھیک ہے، ایک پیج اور پڑھ لیں اگر آپ اجازت دیں. اس میں تھوڑا سا آپ جیسے اس کو ہے نا، جیسے آپ بتاتے ہیں جیسے زللنا ذلے آپ نے بتایا تھا ذلے، اس طرح وہ جو ہے نا جیسے بادشاہ کے لیے ہم ذل الہی اور اس طرح آپ نے بھی یاد تھوڑا کروایا. تھوڑا سا ہمیں بتاتے رہتے ہیں، وہ پھر یاد رہتا ہے ہمیں نا پھر. بالکل یہ بالکل میں بالکل یہ اچھا میں یاد لفظ کروایا. یہ جی لفظ جو ہے یہ زللنا ہے، زللنا نہیں ہے، زللنا. لام کے اوپر شد ہے تو لام کو 2 دفعہ پڑھیں گے، زللنا. جی اب جی لام کو لام لا دیں گے. اور کیونکہ دوسری بات جو ابھی اس بارے میں یہ جو ہم نے یاد کیسے کرنا ہے، ہمارے بادشاہ جو مغلیہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ استعمال کرتے تھے ذل الہی. اور ابھی میں نے جیسے مرزائی اور احمدیوں کی بات کی نا، تو وہ بھی اپنے جو مرزا قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو ذل نبی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کا سایہ ہیں. تو سائے کے لیے ورڈ اصل میں زللنا جو ہے وہ آتا ہے. تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں بیسکلی کہ لوگ ہمارے زللنا جی سایہ جو ہے کہ جیسے ذل الہی خدا کا سایہ بادشاہ کے لیے آتا تھا، یا یہ جو مرزائی اور احمدی جو ہیں اپنے عقیدے میں یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. آپ نے جی اچھا کیا یاد کرا دیا سرفراز بھائی. جی آل رائٹ جی، میرے خیال میں آج کی کلاس ہم کلوز کرتے ہیں، کیونکہ تاکہ زیادہ الفاظ پڑھیں گے تو پھر آپ کہیں زیادہ وہ پھر اچھا یہ تھوڑا سبق ہوگا ذرا یاد رہے گا. تو میرے خیال میں اور ویسے کچھ کوشچن آپ نے کرنا مزہ ہے تو آ کر رہا لیں. تھا. جی مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے ویسے گرامر والے سیگمنٹ سے اس سیگمنٹ میں زیادہ لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے. جی بالکل، میں تو سچی بات بتاؤں کہ وہ گرامر والے میں پوری کلاس بھی نہیں لیتا تھا. نہیں مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت اوپر کے لیول کی چلی گئی تھیں، تو ہمارا وہ کورس آسان قرآن کورس کی طرف سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. تو مشکل ہو گیا تھا کافی. نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی ہمارے کافی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں ماشاءاللہ میں نوٹ کیا آج تعداد بھی کافی زیادہ 27 تک گئی ہے. بھائی اور لوگ سلمان بھائی مجھے ایک بات پوچھنا ہے، یہ آپ نے لفظوں کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیا یہ آپ پھر پوچھتے بھی ہیں؟ میں نے 2-3 کلاسیں مس کی ہیں کیونکہ میں بیمار تھی، تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا چل سکا کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے سلسلہ اور کہاں سے یہ ہم میں یاد آپ کریں کو گے. اس میں یاد کرا دوں، میں نے نا ایک پلے لسٹ بنائی ہے اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ، اس کا نام ہے الفاظ کی پہچان. اچھا جی اس پلے لسٹ اچھا کے اندر آپ کو تمام پچھلی ویڈیوز جو اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. تو وہاں سے جی ابھی وہاں پہ میرے خیال میں 5-6 ویڈیوز صرف موجود ہیں، تو آپ وہاں پہ جی کریں. ہم نے پچھلے میرے خیال میں 2 ویکس پہلے میں نے ایک سرپرائز ٹیسٹ بھی لیا تھا، تو میں کسی دن آپ لوگوں سے ایک سرپرائز ٹیسٹ بھی لوں گا جس میں یہ جی سامنے ابھی تو دیکھیں لفظ سامنے لکھے ہوئے ہیں اور ترجمہ آپ کے سامنے آ جی رہا ہے. جی جی تو میں وہی ابھی میں پوچھنا ہو چاہ رہی سکتا تھی کہ ہے زبانی ٹیسٹ بھی ہوگا. جی بالکل ہوگا، میں وہ سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، وہ میں بتا کر نہیں لوں گا. جی اچھا اچھا سلمان بھائی، ٹھیک میں ہے. یہ کہوں گا کہ جو یہ آپ جیسے یہ ہم نے کر لیا نا 49 تک، تو اس میں سے ہی آپ ہے نا اس کو پیچھے جو ہم نے کر چکے ہیں اس کا آپ پھر ٹیسٹ لیتے جائیں، پھر آگے ہم جیسے کرتے جائیں تو پھر ان کا پیچھے والے کا ٹیسٹ کچھ پھر تھوڑا سا ایسا کر ٹائم لیں رکھ لیتے نیکسٹ ہیں. ویک میں پھر ہم ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک میں ہاں نا. اس طرح. میں ابھی یہ ہاں 50 ہو گئے، آپ پلے لسٹ سے جا کر نا الفاظ کی پہچان والی پلے لسٹ سے وہاں سے آپ کو وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی پچھلی والی. میرے خیال میں چلے یہ نا 3-4 سر اب ویڈیوز ٹیسٹ ہو جانا چاہیے. جی 3-4 ویڈیوز ہیں، اس میں کافی سارے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کے بیچ میں آ چکے ہیں، تو ہم اگلی کلاس میں ان الفاظ کا میں آپ سے ٹیسٹ لے لوں گا. یعنی 50 ورڈز ہے. تقریباً نہیں 50 نہیں ہے، زیادہ ہی ہیں، 50 پیج تک. زیادہ 49 ہے. جی پیج الفاظ تو زیادہ ہیں. 49 پیج 49 الفاظ تک ہم نے پیج 49. پیج جو ہے نا وہ 49 آج ہم نے پیج 49 تک پڑھ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ اس پلے لسٹ میں جائیں گے، میرے خیال میں 3 ایک ویڈیوز ہیں شاید پرانی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ والے جو پیجز ہیں اس کو سیکھنے کے لیے لوگوں اس کو میں ہم میں نے سر پتہ ہے کہ پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا، لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے نا اس طرح سے وہ مینیج نہیں ہوتا بعض اوقات. اس طرح سے کیا ہے کہ یہ پلے لسٹ کے اندر چیز جا رہی ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے نا جو آپ کے ابھی میرے خیال میں 3 پیچھے کلاسز ہیں، بلکہ مین جو آپ دیکھیں گے 2 ویڈیوز ہوں گی ٹوٹل 10-10 منٹ کی 15 منٹ کی. اس کے بعد تیسری ویڈیو میں ہم صحیح. نے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا ہے، تیسری ویڈیو میں میں نے ٹیسٹ لیا ہے، اور پیچھے سے 2 ویڈیوز ہیں اور آج کی ایک ویڈیو ہے، یعنی کہ ٹوٹل 3 ویڈیوز ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے، اور ایک ویڈیو پرانے ٹیسٹ کی ہے. ٹھیک تو 4 ویڈیو پورا ٹھیک ویک ہے آپ کے پاس، کسی بھی ایزی ٹائم میں آپ دیکھ ٹھیک لیں گے، اس سے آپ کو آسانی ہو ٹھیک جائے ہے. گی. تھینک یو، جزاک اللہ.
तो आप तमाम लोगों का जी बहुत शुक्रिया, और एंड में मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना है इस काम के लिए, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। हमें एक तो अल्लाह ताला से स्पेशली 2 रकअत नमाज नफिल शुक्राने के आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग पढ़ें, और अल्लाह ताला से, क्योंकि देखें अल्लाह ताला से हुजूर पाक को भी इस्तगफार की, और सहाबा को भी आज हमने आयात पढ़ी हैं इस्तगफार का कहा जा रहा है, तो हमें भी अल्लाह ताला से बहुत सारी हमारी खताएं हैं, गलतियां हैं, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल में 2 क्लास पहले मैंने जो शैतान की चालें आपको बताई थी, तो उस हवाले से भी जी मैंने आपको बताया कि शैतान जो है वो तैयार बैठा हुआ है, अल्लाह ताला हमें हराना है और अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, हम बहुत आसानी से शैतान को हरा देंगे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है, वाज़ेह अंदाज में हम उन आयत को पढ़ेंगे कि शैतान का वार अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे बंदों पे नहीं चलता, जो हम मेरा अल्लाह ताला बंदा से है, जो दुआ मेरी करते हैं पैरवी कि करता है, जो मेरे अगर तरीके इस पे चलता है, हमारे उसके पूरे ऊपर उसका सबक वार में चलता कोई ही हमसे नहीं है। गलती होगी, कोई भूल तो चूक होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारी ताला इस जो है खता वो को माफ हमें फरमाए। हमारे इस रब्बना ला काम में यकीनन तुआखिजना बरकत इन डालेंगे। नसीना माशाल्लाह आप औ जिस अख्ताना तरह से मुझे तजवीज़ में रब्बना मुझे खुद बड़ा तक़ब्बल मज़ा मिन्ना आ रहा है। इन्नका जो अंतस मेरा समीउल बंदा है, जो अलीम। मेरी पैरवी करता है, जो मेरे तरीके पे, यकीन करें मुझे इतनी चीज़ें सीखने का नहीं, हालाँकि मैंने दीन के काम में बड़ी ज़िंदगी गुज़ारी है, लेकिन तजवीज़ से मैं सारी लाइफ़ जो है वो नहीं उसको कभी अहमियत दी या देख नहीं सका, या ऐसा मौका नहीं मिला, या कोई ऐसा उस्ताद भी नहीं मिला, जो सच्ची बात है। कि जो जिस तरह से माशाल्लाह मौलाना साहब हमको पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया। क्योंकि इस तरह से मुझे कोई मौका मिला ही नहीं किसी ने, जिस तरह से ये मौलाना साहब हमें पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं और उसूल बता रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर अगले जुमे जी मुलाकात होगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।